الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ روحی فداء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینی کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج انشاءاللہ العزیز قرآن و احادیث اور واقعات و قصص کی روشنی میں اور معتبر و مستند کتابوں کی روشنی میں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے سماعت بھی فرمائیں گے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش بھی کریں گے۔ حضرات گرامی، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سارے کے سارے صحابہ بڑی عظیم اور بڑا اونچا مقام رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تمام صحابہ کی فضیلت کو جا بجا مقامات پر اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر جا بجا مقامات پر صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین اور بالخصوص خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کی فضیلت کو اور ان کے مناقب کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، اسلام کے اندر کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے عظیم ذات کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے عظیم ذات کا نام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کا نام حضرت ام المومنین ہم سب کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ اور جوانوں میں
سب سے پہلے اسلام قبول کر کے اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی جو ذات ہے وہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے جوانوں میں۔ آئیے میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام لانے کا سبب کیا بنا، واقعہ کیا ہے، اور قبول اسلام سے پہلے آپ کا مذہب کیا تھا۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور تجارت کا مال لے کر کبھی ملک شام، کبھی ملک یمن اور کبھی دیگر ممالک کا آپ سفر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کے سلسلے میں آپ نے ملک شام کا سفر فرمایا، اور جب ملک شام آپ پہنچ گئے اور وہاں پر جب آپ نے قیام کیا، ایک رات آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج دونوں زمین پر اتر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کے چاند کو ایک ہاتھ میں لیا، سورج کو ایک ہاتھ میں لیا اور اپنی چھاتی اور سینے پر رکھ لیا، اور پھر چادر اوڑھ کر کے سو گئے۔ پھر جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا نہ چاند ہے نہ سورج ہے، لیکن ایک طرح کا خواب تھا۔ اب جیسی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، اس خواب کی تعبیر کو پوچھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راہب کے پاس جاتے ہیں۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو خوابوں کی تعبیر بتائے، وہ جو تورات کا اچھا علم رکھنے والا ہو یا اچھی جانکاری رکھنے والا ہو، اس کو راہب کہتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے راہب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے اپنی خواب کو پیش کرتے ہیں۔ راہب نے آپ سے جو سب سے پہلا سوال کیا وہ یہ تھا، اے انسان بتا تو کہاں سے آیا ہے، تیرا نام کیا ہے، تیرا کاروبار کیا ہے، اور اس کے علاوہ تیرا کس خاندان سے تعلق ہے، قبیلے سے تعلق ہے۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری باتیں کہہ سنائی کہ میرا نام ابو بکر ہے، اور پھر میں کاروبار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ بنی ہاشم سے میرا تعلق ہے، میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا۔ راہب نے برجستہ کہا، وہ ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اس لیے کہ میں نے بہت پہلے اللہ کی کتاب تورات میں نے پڑھا ہے، جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائیں گے، ان کا جو پہلا خلیفہ ہوگا، ان کا جو سب سے بڑا صحابی ہوگا، وہ یہی خواب دیکھے گا، اس کا نام یہی ہوگا جو تمہارا نام ہے، اور اس کا خاندان اور قبیلہ بھی وہی ہوگا جو خاندان اور قبیلہ تمہارا ہے۔ تمہیں مبارک ہو کہ تم مسلمان ہونے والے ہو، اس نبی پر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر کے اسلام لانے والے ہو، اور اس نبی کے تم سب سے بڑے خلیفہ اور پہلے خلیفہ کہلوانے والے ہو، اور جانے کے بعد سب سے پہلے تم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جانا۔ اور یاد رکھنا، میں نے بہت پہلے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن چونکہ اپنے مذہب کے لوگوں سے بچ کر میں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ اندازہ فرمائیں، جیسے راہب نے خواب کی یہ تعبیر بتائی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ملک شام سے مکہ تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں؟ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا، ہاں میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں تو کیا آپ مجھے کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ملک شام میں تم نے جو خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر جو راہب نے بتائی ہے، یہ میرا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میرا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اتنا سننا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کلمہ طیبہ کو پڑھا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں آپ داخل ہو گئے۔ یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں اسلام لانے سے پہلے ان کا مذہب کیا تھا۔ یہی سوال سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی سائل نے پوچھا، الملفوظ میں اس کا ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبول اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موحد تھے، یعنی ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے کبھی آپ نے کسی غیر اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، اپنی پیشانی آپ نے نہیں جھکائی، بلکہ امام اہل سنت اور مفتی جلال الدین احمد امجدی اپنی کتاب میں اور اعلیٰ حضرت الملفوظ میں اور دیگر علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، ابھی حضرت ابوبکر صدیق کا بچپنا ہے، 4 سال کی چھوٹی عمر ہے۔ ان کے جو والد ہیں ابو قحافہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، وہ اللہ اکبر بتوں کو اپنا خدا مانا کرتے تھے۔ 4 سال کی عمر ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، 4 سالہ عمر میں ہاتھ پکڑ کر بت خانے میں لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے ابو قحافہ فرماتے ہیں، اے ابو بکر یہی تمہارے بڑے بڑے خدا ہیں، تم ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دو اور ان کی پرستش کرو، ان کی عبادت کرو۔ یہ کہہ کر کے ابو قحافہ چلے گئے۔ جب والد صاحب باہر نکل گئے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دیکھیے نا 4 سال کی عمر ہے، ان بتوں کے سامنے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، او بتو مجھے بھوک لگی ہے، تم کھانا کھلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہناؤ۔ بھلا وہ بت کیسے کھلا سکتے تھے؟ بھلا ایک پتھر کیسے پانی پلا سکتا ہے؟ کیسے کپڑے پہنا سکتا ہے؟ اس کے بعد 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں ابو بکر صدیق ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور پھر ان بتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے بتوں سنو، میں تمہیں پتھر سے مارنے والا ہوں، اگر واقعی تم خدا ہو، اگر تم واقعی معبود ہو تو اپنی حفاظت کر لو۔ آپ نے یہ کہہ کر کے بت کو پتھر مارا، وہ بت اوندے منہ نیچے زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 4 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق ان پتھروں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، جو پتھر خود کی حفاظت نہ کر سکے وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں، وہ معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد والد بزرگوار آئے، ابو قحافہ آئے، یہ منظر دیکھا، بت گرے ہوئے ہیں، بیٹے نے پتھر سے مارا ہے، غصہ آ گیا، جلال آ گیا۔ آپ نے کھینچ کر ایک تماچا رسید کر دیا اور گھسیٹ کر گھر لائے اور ان کی والدہ سے کہا، ام الخیر سے کہا، تمہارے بیٹے نے ایسی ایسی حرکت کی ہے، آج بتوں کی توہین کی ہے، پتھروں سے مارا ہے انہیں۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو ابو بکر صدیق کی والدہ ام الخیر کیا فرماتی ہے؟ اے میرے سرتاج، او میرے شریک حیات، ابو بکر کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ ابو بکر جو ہمارا بیٹا ہے نا، جب یہ میرے شکم میں تھا، جب میرے پیٹ اور کوکھ میں تھا، غیب سے آوازیں آتی، او اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک، اس لیے کہ تیرے پیٹ میں وہ بچہ پل رہا ہے جو محمد عربی کا ساتھی ہوگا، محمد عربی کا سب سے پہلا خلیفہ ہوگا، تجھے مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ پتہ نہیں میں یہ باتیں سنتی تھی اور یہ محمد ہے کون نہیں معلوم، اس طرح کی آوازیں میں سنا کرتی تھی، اسے اپنے حالت پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق نے اور ان کے والد نے اور ان کے خاندان والوں نے انہیں بت خانہ لے جانا چھوڑ دیا، بتوں کی طرف بلانا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جانتے ہیں عمر بڑھتی گئی، زمانہ گزرتا گیا، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر کے آتے ہیں، لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے 4 سالہ زندگی کا یہ واقعہ سناتے ہیں، اور جیسے یہ واقعہ سنا کر خاموش ہوتے ہیں، بلبل سدرہ اترتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، صدقہ ابو بکر، یا رسول اللہ ابو بکر نے سچ کہا ہے، ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ آپ سوچیں 4 سال کی عمر میں جو اللہ کے حوالے سے اتنا مضبوط عقیدہ رکھتا ہو بچپن میں، پھر جوانی میں اللہ کے بارے میں اس ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیسا رہا ہوگا؟
ایمان کیسا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا، اسلام لانے کے بعد ابتدا اسلام میں لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے، چھپ چھپ کر قرآن کی تلاوت کرتے، چھپ چھپ کر کمروں میں اور گھروں میں اللہ کی عبادت کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میرے آقا میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مطاف میں جا کر، خانہ کعبہ کے صحن میں جا کر اللہ کی عظمت کا خطبہ پڑھوں، اللہ کی کبریائی کو بیان کروں، اس کی حمد و ثنا کو بیان کروں، اب آپ کی شان کو اجاگر کروں۔ آقا نے منع فرمایا، نہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق نے اصرار کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائے تاکہ میں مطاف میں جا کر جہاں پورے مکے والے جمع ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں اور آپ کی تعریف بیان کروں۔ آقا نے آخرکار اجازت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آقا کو لے کر، ہمارے اور آپ کے نبی کو لے کر ابوبکر صدیق مطاف میں جہاں خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے وہاں لے کر آتے ہیں، اونچائی پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنا چہرہ حضور کی طرف، اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کرتے ہیں، کعبے کی دیوار کی طرف کرتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں او مکہ کے ظالمو آؤ، آج ابوبکر بڑا اعلان کرنے والا ہے، او مکہ کے رہنے والے آؤ، آج ابوبکر بڑا اعلان سنانے والا ہے۔ ابوبکر صدیق کی آواز سن کر سارے مکہ کے مرد و زن جمع ہو گئے، بوڑھے بچے سب آ گئے، مرد و عورت سب جمع ہو گئے۔ پتہ نہیں ابوبکر کیا کہنے والے ہیں، ابوبکر کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک طرف مکہ کے لوگ کھڑے ہیں، ایک طرف آقا کھڑے ہیں، پیٹھ کعبے کی طرف ہے۔ حضور کا چہرہ دیکھ کر میرے آقا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں یہ خاتم النبیین ہے، لوگوں یہ امام الانبیاء ہے، لوگوں یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ اللہ کے آخری نبی ہے، اور سن لو میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو ان کی غلامی میں شامل کر لیا ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، مکہ والے ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑے، ابوبکر صدیق کو مارنا انہوں نے شروع کیا۔ کچھ صحابہ نے بڑی مشکل سے حضور کو وہاں سے نکالا، گھر پہنچا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ابوبکر صدیق کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنی ضربیں لگائی گئی کہ ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو وفات یافتہ سمجھ کر لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد خاندان کے لوگ آئے، ابوبکر صدیق کو اٹھا کر گھر لائے۔ گھر لانے کے بعد چارپائی پر لٹا دیا۔ اب انتظار ہے، اگر انہیں ہوش آئے تو سبحان اللہ ان کی تیمارداری کی جائے، ان کی عیادت کی جائے، اور اگر یہ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ جن جن لوگوں نے انہیں مارا ہے ان لوگوں کو چن چن کر کے مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائیے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، سرحان ماں کھڑی ہے، ابو قحافہ والد کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ دوست و احباب کھڑے ہیں۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کو ہوش آیا، ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لو، والد کہہ رہے ہیں بیٹا پانی پی لو، دوست و احباب کہہ رہے ہیں گھنٹوں سے تم بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ سب کی باتیں سننے کے بعد جب سب کی زبانیں بند ہو گئی اور جب ابوبکر صدیق کی زبان کھلتی ہے تو سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ارے میرے کھانے کی فکر چھوڑو، پانی کی فکر چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھی محمد عربی کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، میرے رسول میرے تاجدار کیسے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ دوست چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، ہمیں ان کی فکر ہے اور یہ پھر بھی محمد کی فکر میں گرفتار ہیں، انہی کی وجہ سے تو یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ مار پڑی ہے، یہ بے ہوشی آئی ہوئی ہے۔ مگر اللہ اکبر کہتے ہیں کہ کیسے ہیں میرے ساتھی، سب چلے گئے، بھائی چلے گئے، دوست چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، والد ابو قحافہ بھی چلے گئے، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں سرہانے کھڑی ہے، کہا بیٹا پی لو۔ ماں مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں اس وقت تک پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق میں نہ اتاروں گا جب تک اپنے ان آنکھوں سے میں اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں، اپنے آقا کا دیدار نہ کر لوں۔ اللہ اکبر۔ ماں ام الخیر نے کہا بیٹا ان کی کوئی خبر مجھے نہیں معلوم، وہ کہاں ہے کیسے ہیں نہیں معلوم۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مائی عمر ابن خطاب کی بہن ام جمیل نے اسلام
اسلام قبول کر لیا ہے انہیں پتا ہوگا، انہیں بلا کر کے لاؤ۔ انہیں بلا کر لایا گیا۔ ام جمیل سے ابو بکر صدیق نے پوچھا بتاؤ آقا کیسے ہیں؟ ام جمیل نے آنکھوں کا اشارہ کیا، تمہاری ماں کھڑی ہے، میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ چونکہ انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا تھا۔ کہا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ماں کچھ نہیں کہے گی، ماں کسی سے ذکر نہیں کرے گی، تم بتاؤ میرے آقا ہے کہاں؟ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں کیسی محبت رہی ہوگی، کیسا پیار رہا ہوگا، حضور سے کیسی الفت رہی ہوگی۔ اتنی ضربیں لگنے کے بعد نہ بھوک کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ دودھ اور پانی کی فکر ہے۔ اگر فکر ہے تو ذات رسول کی فکر ہے، حبیب اللہ کی فکر ہے، رسول اللہ کی فکر ہے۔ ام جمیل نے کہا اس وقت حضور دار ارقم میں موجود ہے، اللہ اکبر، مجھے لے جایا جائے۔ ابو بکر صدیق اتنے کمزور، اتنے ضعیف، اتنے ناتواں ہو چکے ہیں کہ چلنے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ ام جمیل اور اپنی ماں ام الخیر کے سہارے زمین سے پیر گھسیٹتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ابھی آقا کی بارگاہ میں آئے نہیں، آقا اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے یارو مجھے اپنے یار کی آنے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ابو بکر کے آنے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ابو بکر صدیق تشریف لائے، آقا سے بغل گئے، آقا سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، آقا نے اپنے گلے لگایا اور لگا کر کے ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، آقا کی آنکھیں نم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں خیریت سے ہوں، میں خیر سے ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اتنا سننا تھا، جناب صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں تو ابو بکر بھی سلامت ہے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگائیں کیسا انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آج ہمیں اسلام کی فکر نہیں ہے، اسلام سے وہ پیار نہیں ہے، اور اسلام کا وہ درد ہمارے پاس نہیں ہے جو ان کے پاس تھا۔ وجہ یہ ہے کہ بیٹے بیٹے ہمیں اسلام مل چکا ہے، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر ہماری ولادت ہوئی، ہمیں اسلام کی وہ فکر نہیں ہے۔ ذرا پوچھئے نا اسلام کی فکر کیا تھی، ان صحابہ سے پوچھئے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو قبول کیا ہے، جنہوں نے اپنا پورا کنبہ قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ ان سے پوچھئے نا اسلام کی اہمیت کیا ہے۔ باپ کمائی اور آپ کمائی میں فرق ہوتا ہے۔ باپ کی کمائی ہوئی دولت پر بیٹا عیاشی کرتا ہے، اسے دولت کی فکر نہیں ہوتی ہے، کئی لاکھوں اور ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ اس نے تو خون نہیں بہایا ہے، اس نے تو پسینہ نہیں ٹپکایا ہے، اس نے تو بڑوں کی گالیاں نہیں سنی ہے، اس نے تو باہر کی ہوائیں نہیں کھائی ہے۔ باپ نے کما کر کے رکھا ہے اور اس رکھے ہوئے پیسے پر وہ عیاشی کر رہا ہے۔ ذرا اس باپ سے پوچھے جس نے گرمی کو برداشت کیا، ٹھنڈی کو برداشت کیا، اوروں کی گالیوں کو برداشت کیا، ہزاروں تکلیفیں کاٹ کر کے، ٹینشن کو لے ٹینشن پال کر کے، اللہ اکبر، ڈپریشن کا شکار ہو کر کے دولت کو کمایا ہے۔ آج بھی ہمارا حال یہی ہے، بیٹے بیٹے مفت میں اسلام مل گیا ہے، اس لیے کوئی اسلام پر انگلی اٹھائے ہمیں اللہ اکبر ہمارا دل جو ہے وہ غمگین نہیں ہوتا ہے، ہم ٹینشن میں نہیں آتے ہیں، اسلام کی حفاظت کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اسلام کا جو درد ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ درد آج بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر نے کتنی عظیم قربانی دے کر کے اسلام قبول کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے فضائل بے شمار ہیں، ان کے مناقب بے شمار ہیں، یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے، اور اسلام لانے کے بعد آپ نے ہزاروں تکلیفیں برداشت کی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں ان کے چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ یاد رکھیں جو شرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے وہ شرف کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ ہم تراویح میں تسبیح میں پڑھتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان اگر کوئی ہے وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین اگر انسان کوئی ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اگلی امتوں میں ابو بکر صدیق جیسا کوئی صحابی پیدا نہیں ہوا، اور میری امت میں قیامت تک ابو بکر صدیق جیسا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔
انبیاء کے بعد سب سے بڑے مفتی کا اگر نام ہے آپ سے پوچھو تو کہہ دے ابوبکر صدیق ہے. اگر آپ سے سوال ہو اس امت کے سب سے بڑے فقیہ کا نام کیا ہے تو آپ بمانگے دوہل کہہ دیں اس امت کے سب سے بڑے صوفی اور فقیہ کا نام ابوبکر صدیق ہے. اس امت کے سب سے بڑے ولی کا نام ابوبکر صدیق ہے. اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن کا نام ابوبکر صدیق ہے. اس امت کے سب سے بڑے مفتی کا نام ابوبکر صدیق ہے. بلکہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی ہستی کا نام ابوبکر صدیق ہے. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. حضرت عمر نے منبر پر کھڑے ہونے کے بعد فرمایا لوگو سنو آج عمر اعلان کر رہا ہے, آج عمر خطاب کر رہا ہے کہ حضور کے بعد اگر سب سے عظیم ترین ذات کوئی ذات ہے تو وہ ابو بکر کی ہے, اور اس کے خلاف اگر کسی نے کوئی بات کہی تو وہ مفتری اور کذاب ہے, اور میں اسے وہ سزا دوں گا جو ایک کذاب کو سزا دی جاتی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور کے بعد اگر سب سے بڑی ذات کوئی ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. انبیاء کے بعد اتنی بات یاد رکھیں, اللہ سب سے بڑا, اللہ کے بعد ہمارے نبی, پھر اور انبیاء کرام کے بعد سب سے پہلی شخصیت جس کا نام ہے ابوبکر صدیق ہے. یہ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے کتنا پیار تھا. کوئی بات حضور کے خلاف سننا نہیں چاہتے تھے, کوئی بات حضور کے خلاف انہیں گوارا نہیں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی, ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں. ایک یہودی ہے, یہودی عالم, وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلاف بکواس کر رہا ہے, اللہ کے خلاف بیان کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے لوگوں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. معاذ اللہ, اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. ہزاروں کا مجمع ہے, ہزاروں کی تعداد میں یہودی ہیں, اور دلیل یہ دے رہا ہے اگر اللہ فقیر نہ ہوتا تو ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیوں کرتا, اللہ اگر فقیر نہ ہوتا تو ہم سے صدقہ اور خیرات کا مطالبہ کیوں کرتا. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ دو, صدقہ دو, خیرات دو. اللہ کی راہ میں تم 1 دو گے, اللہ اس کے بدلے تمہیں 70 دے گا. معاذ اللہ, وہ اللہ کے اوپر یہ تہمت لگا رہا ہے کہ اللہ فقیر ہے, اللہ قرضہ لیتا ہے اور سود سمیت واپس کرتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ابوبکر صدیق کا گزر وہاں سے ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کے کانوں سے جیسی اس کی باتیں ٹکرا گئی کہ وہ اللہ کو فقیر کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو غنی کہہ رہا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہزاروں کا مجمع ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تنہا ہوں, میرا کیا ہوگا. فوراً اسٹیج پر چڑھ جاتے ہیں اور پورے مجمع کے سامنے, سارے لوگوں کے سامنے کھینچ کر اسے تماچا رسید کرتے ہیں, اسے زوردار اس پر حملہ کرتے ہیں. اس کے بعد الگ کیا گیا. لوگوں نے ابوبکر صدیق پر حملہ کرنا چاہا, اس عالم نے کہا اسے چھوڑ دو, میں ان کے آقا کی بارگاہ میں شکایت کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کی بارگاہ میں وہ عالم آیا یہودی, اور اس نے کہا, اپنا بیان بدل دیا اور یہ کہا اے محمد میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے کہہ رہا تھا اللہ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں, اس کے باوجود آپ کے اس غلام نے مجھ پر حملہ کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی حضور کچھ فرمانا ہی چاہ رہے تھے کہ بلبل سدرہ قرآن کی آیت لے کر کے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عالم, یہ جو یہودی انسان ہے یہ جھوٹ کہتا ہے, اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ نے اس کی بولی کو سن لیا ہے کہ یہ کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. آپ اندازہ فرمائیے ابوبکر صدیق وہ صحابی رسول ہے جن کی تصدیق میں اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا ہے, جن کی تصدیق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو. اس صحابی کا مقام اور مرتبہ کتنا رفع و اعلیٰ ہوگا, کتنا بلند و بالا ہوگا. اور سنیے یہ شرف جو حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے. یہ خود صحابی ہیں, اور صرف صحابی نہیں بلکہ صحابہ میں سب سے بڑے صحابی ہیں. ان کے والد ابو قحافہ وہ صحابی ہیں, ان کے بیٹے عبد الرحمن وہ صحابی ہیں, ان کے بیٹے حضرت ابو عتیق محمد وہ صحابی ہیں.
مطلب کیا نکلا؟ ان کی 4 نسلیں صحابی ہیں، والد صحابی، خود صحابی، بیٹے صحابی، اور بیٹے کا بیٹا بھی صحابی ہے۔ اللہ نے یہ شرف ان کے خاندان کو عطا فرمایا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ان کے بے شمار فضائل ہیں، ان کے بے شمار مناقب ہیں۔ آئیے ایک اور بات بتا کر اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ ابو بکر ان کا نام ہے، صدیق بھی ان کا نام ہے، عتیق بھی ان کا نام ہے، ابو بکر بھی ان کا نام ہے، اور ہر نام کی ایک ایک وجہ تسمیہ ہے۔ آج میں آپ کو صدیق کے بارے میں بتاؤں اور ابو بکر کے بارے میں بتاؤں۔ صدیق انہیں کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کئی وجوہات علماء نے، مفسرین نے، فقہاء نے بیان فرمائی۔ ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور فوراً تشریف لائے، مکہ والوں کے سامنے آقا کریم نے فرمایا، لوگوں میں رات کے تھوڑے سے وقت میں مکہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان اور پھر انبیاء سے ملاقات، جنت اور دوزخ دیکھا، اللہ سے میں نے 9 مرتبہ ملاقات کی، پھر واپس آیا تو بستر بھی گرم تھا اور بہت جلدی میں واپس آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو کفار و مشرکین تھے انہیں موقع ملا، چلو محمد بن عبداللہ کو بدنام کرنے کا ایک اچھا موقع ہے، سنہرا موقع ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے لوگ کہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ تفصیلی واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ابو جہل جو اسلام اور پیغمبر اسلام کا سب سے کٹھر اور بڑا بدبخت دشمن تھا، وہ دوڑا دوڑا ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے 7 آسمانوں پر گیا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، رب سے کئی بار اس نے ملاقات کی، پھر پلٹ کے رات ہی میں واپس آ گیا، کیا تم اس کو مان سکتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا، بتاؤ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ ابو جہل نے کہا، وہ جو تمہارے ساتھی محمد ہے نا، اسی کا یہ دعویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا، نادان، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر اس سے بھی وہ چھوٹی بات کہے یا اس سے بڑی بات وہ پیش کرے، ابو بکر آنکھیں بند کر کے اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فوراً اس کی تصدیق کی، اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، صدیق۔ اور دوسری بات، ان کا جو دوسرا نام ہے ابو بکر، علماء بیان فرماتے ہیں ابو بکر نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ عرب کی سرزمین پر بکر نام کا ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا، اس کا کمال یہ تھا کہ وہ انسان کی ہاتھوں کی لکیر کو دیکھ کر کے بتا دیتا کہ تیرا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے، اس طرح 6 پشتوں کے نام بتاتا ہو۔ اس کا کمال یہ تھا بکر کا، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے بتاتا ہو۔ لیکن ابو بکر صدیق کا کمال یہ تھا کہ وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر نہیں، عرب کی سرزمین پر اگر کوئی چلتا اور اس کے قدموں کے نشان پڑتے، وہاں کی مٹی اٹھا کر کے بتاتے یہاں سے کون آدمی گزرا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے۔ ارے عرب کے رہنے والے بکر کا کمال یہ ہے، وہ لکیر دیکھ کر صرف 6 پشتوں کے نام بتائے، مگر یہ تو بکر کے بھی باپ ابو بکر ہیں کہ جن کا عالم یہ ہے کہ صرف مٹی اٹھا کر کے یہ 7 پشتوں کے نام بتا دیتے ہیں، اس لیے ان کا نام پڑ گیا ابو بکر۔ ابو بکر، آج کئی بچوں کے نام ہوتے ہیں ابو بکر، اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو ان کے نام کی برکتوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ان کی سخاوت، ان کی خدمت خلق اور ان کی ہجرت کا واقعہ اور ان کی نیکیوں کے حوالے سے، ان کی فیاضی کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ بس 1-2 باتیں پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کریمانہ اور خاص طور پر مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے آپ بہت ممتاز نظر آتے ہیں۔ اسے ذرا غور سے سنیے گا، بس 1-2 حکایت ہے یا ایک ہی حکایت میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن خطاب ایک بڑھیا کے گھر جاتے، اس بڑھیا کے گھر میں وہ معذور تھی، جھاڑو خود لگاتے، برتن خود دھلتے، کھانا پکاتے اور کھانا کھلا کر کے آ جاتے۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت عمر نے کیا دیکھا کہ ان کے جانے سے پہلے
کوئی اور شخص آ رہا ہے اور آ کر کے اس بڑھیا کا کام کر کے وہ جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے پہلے دن پکڑنا چاہا, نہ پکڑ سکے. دوسرے دن آپ نے گرفتار کرنا چاہا, نہ کر سکے. اور تیسرے دن وقت سے پہلے آ کر چھپ کر کے بیٹھ گئے. آخر مدینہ میں میرے علاوہ کون ہے جو اس بڑھیا کی خدمت کرتا ہے, برتن دھلتا ہے, جھاڑو لگاتا ہے, کھانا پکا کر کھلاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق تشریف لائے. حضرت عمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گھر کے اندر جانے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے بعد ان کے قدموں کو پکڑ کر کے عرض کرتے, حضور عمر کبھی بھی نیکیوں میں آپ کے آگے نہیں جا سکتا, نیکیوں میں کبھی آگے نہیں جا سکتا. اللہ نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ نیک کاموں میں کوئی آپ کے آگے نہیں جا سکتا. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے, ایک جنگ میں جانا ہے, مال کی ضرورت ہے. کون ہے جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے؟ سارے صحابہ جو کچھ ان کے پاس تھا لا کر کے دے دیے, سب لا کر کے دے دیے. عمر ابن خطاب نے دل ہی دل میں سوچا, آج کے مارکیٹ میں, آج کے دور کے اعتبار سے مال میرے پاس زیادہ ہے, ابو بکر کے پاس کم ہے, ابو بکر کے پاس کم ہے, اور آج وہ موقع ہے کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا. یہ کہہ کر کے اپنے گھر کا پورا سامان جمع کیا, آدھا گھر کے لیے رکھا اور آدھا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. حضور نے پوچھا, عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے اور آدھا مال آپ کی بارگاہ میں آپ کے قدموں میں لایا ہوں. تھوڑی دیر گزری تھی, ابو بکر صدیق تشریف لائے. اللہ اکبر کبیرہ. سارا کچھ لے کر آئے. حضرت ابو بکر صدیق اتنا سب کچھ پیش کیا کہ سب کا سب سامان تو دے ہی دیا, اپنے کپڑے, اپنے بدن کے کپڑے بھی نکال لیے اور ٹاٹ کے کپڑے پتے اوڑھ لیے اور بٹن بھی نکال کر کے دے دیے کہ ہو سکتا ہے کسی کے کام آئے, اور کانٹوں کو وہاں پر یہ کر لیا, پیوند کر لیا. اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں سارا مال لے کر کے پہنچ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا رکھ چھوڑا ہے؟ عرض کرتے, یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں, گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں. وہیں بیٹھے بیٹھے عمر نے دل میں خیال کیا, یا اللہ زندگی میں کبھی عمر ابو بکر کے آگے نہیں جا سکتا, ابو بکر کے آگے نہیں جا سکتا. یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جان ہو, مال ہو, دولت ہو, اولاد ہو, سب کو نچاور کرتے آقا کے نام پر. اللہ تبارک و تعالی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانی کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. دل تو کہہ رہا ہے کہ یہ سارے واقعات میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں, لیکن قلت وقت کی بنیاد پر اپنی گفتگو کو یہی ختم کر دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم بولتے, بلکہ بعض روایتوں میں یہ فرمایا گیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے. اور کسی نے پوچھا, حضور آپ منہ میں پتھر کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرماتے, میں منہ میں پتھر اس لیے رکھتا ہوں کہیں میری زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے, کئی غلط جملہ میری زبان سے نہ نکل جائے. دیکھیے آپ, سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہنے والے کون سے صحابی؟ ابو بکر صدیق. جب تک حیات ظاہری کے ساتھ رہے حضور کے ساتھ, سفر میں, حضر میں, بلکہ اور صحابہ رات میں جلدی گھر چلے جاتے, ابو بکر صدیق نہیں جاتے. اور جب رات میں چلے جاتے اور بستر پر لیٹ جاتے, تھوڑی دیر میں اٹھ کر کے بیٹھ جاتے, پھر حضور کے گھر پر آتے اور حضور کے گھر کی چوکٹ پر اپنا سر رخسار رکھ کر کے لیٹ جاتے. صبح جب حضور دروازہ کھولتے تو دیکھتے ابو بکر تو میرے گھر کی چوکٹ پر رخسار رکھ کر کے سو رہے ہیں. پوچھتے, ابو بکر یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں رات ہی میں آ گیا. کہا آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کو چھوڑ کر کے اپنے گھر گئے نا, میرے گھر میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا, آپ کے بغیر سکون نہیں مل رہا تھا, اس لیے یہاں آ گیا تاکہ آپ کے گھر کی چوکٹ پر اپنے سر کو رکھ کر کے سو جاؤ اور سکون ملے. اور اس لیے بھی آیا تاکہ جب آپ اپنا دروازہ کھولے تو غلاموں میں سب سے پہلے نظر اگر آپ کی کسی پر پڑے تو وہ ابو بکر کے چہرے پر پڑے, اور غلاموں میں سب سے پہلے آقا کو کوئی دیکھے تو وہ میں ابو بکر ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا چہرہ میں دیکھوں. یا رسول اللہ اس لیے میں آپ کے گھر کی چوکٹ پر آ جاتا. آپ سوچے, سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہنے والے ابو بکر صدیق. لیکن حدیثوں میں, حدیث کی سینکڑوں کتابیں,
بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، طحاوی شریف، مشکاۃ شریف، موطا امام محمد، موطا امام مالک، ہے نا، اور خصائص الکبریٰ، یہ صغیر کبیر، اس طرح بہت ساری کتابیں حدیث کی، سینکڑوں کتابیں ہیں. لیکن آپ دیکھیے سب سے کم روایتیں اگر کسی کی ہے ابوبکر صدیق کی ہے. سب سے زیادہ روایتیں آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ملے گی. عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ قال عن ابی ہریرہ قال عن ابی ہریرہ قال. دیگر صحابہ کی روایتیں آپ کو ملے گی، اور سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہنے والے ابوبکر صدیق. لیکن سب سے کم روایتیں ان کی. ان سے پوچھا گیا حضور آپ روایتیں کم کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میرے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو رسول نے نہ فرمایا ہو. جو رسول نے. آج کچھ لوگ یوں حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اپنے وقت کے بڑے محدث ہیں. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے. یہ صحابہ جانتے تھے نبی کا فرمان کہ میرے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار او کما قال، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور اس حدیث کو 100 صحابہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے راویوں میں عشرے مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، سارے کے سارے صحابہ موجود ہیں. لیکن حضرت ابو صدیق فرمایا کرتے تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واو نہ فرمایا اور میں واو کا اضافہ کر دوں تو حضور کی طرف جھوٹی نسبت ہو جائے گی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ آسمان سے زمین پر گرنا تو گوارا کروں گا، لیکن حضور کی طرف جھوٹ کی نسبت کروں یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے، یہ گوارا نہیں ہے. وہ بہت احتیاط کرتے تھے. بلکہ تفسیر بیضاوی جو عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے پڑھا اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں، عشرے مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ زیادہ تر یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے جب حدیث بیان کرتے فرمایا گیا، فرمایا گیا، فرمایا گیا. یہ نہیں حضور کی طرف نسبت نہیں کرتے بلکہ فرمایا گیا، اس طرح کہتے. پھر ان سے کسی نے پوچھا حضور آپ حضور کی طرف نسبت کیوں نہیں کرتے اور یہ کیوں کہتے ہیں کہ فرمایا گیا؟ آپ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کسی حرف کی زیادتی کروں یا کمی کروں. اگر ایک حرف کو بڑھاتا ہوں اور رسول اللہ نے اس حرف کو نہ بڑھایا ہو تب بھی یہ جھوٹ کی نسبت ہو جائے گی، اور اگر ایک حرف کو کم کرتا ہوں جبکہ رسول اللہ نے اس کو اضافہ کیا ہے تو ایک حرف کی کمی کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے گی. اس لیے مجھے جس حدیث کے بارے میں تردد ہوتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے بلکہ یہ کہتا ہوں کہ فرمایا گیا ہے، فرمایا گیا ہے. یہ خاص صفت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی. لیکن آج ہمیں سبق لینا چاہیے. ہم باتوں باتوں پر کہہ دیتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے. ایسی من گھڑت روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں، الیاذ باللہ. اللہ تعالی ہماری حفاظت عطا فرمائے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نقش قدم پر چل کر کم بولنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آج کی اس محفل کی برکت سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.